حضرت بلال حبشی. اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرے، بلال کو مار پڑ رہی تھی، میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو، اور حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے، یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے. رسول پاک یہ کہہ کے گزر گئے. ایک کونے میں، حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں، اگر رب پیسے دے تو خرید لوں، سوچ رہا ہوں. جناب ابو بکر صدیق گھر گئے، گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا، کہا امیہ میرا مخالف ہے، مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے. حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو. کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا. حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا، دیکھ لیتے. پہنچے، جب ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا. کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا، 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں گی، اور یہ 50 دینار کا ہے، میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا. 50 دینار کا ہے، 2000 دینار لوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، منظور ہے مجھے. تو ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے، 2000 دینار لیے. حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے، کیا کرنے لگے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو اس سودے کا پتہ نہیں، آپ ابھی اس لذت آشنائی سے واقف نہیں، آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سودا ہے، یہ بھی ایک لذت ہے، یہ بھی ایک گہرائی ہے، یہ بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی آپ کو علم نہیں، آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے، کہتے مقام سے گزر، ابھی ذرا آگے چلیں گے نا، جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے، 2000 دینار، 3 غلام پڑھے لکھے سیانے سمجھدار. جب دیے نا تو امیہ کھل کھلا کے ہنسا، کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے، ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے، یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے، اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے. اتنے گھاٹے کا سودا، اتنی بڑی نادانی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے، لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے. فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا، یمن کا بادشاہ ہوتا، اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا، فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا. جناب سیدنا بلال حبشی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا؟ ادھر دیکھیے گا. فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا، جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں، اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں، لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے. فرماتے ہیں 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے، ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا، پارٹ ان کے. فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے، خون نکلتا تھا. فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا، پیسے دیے، لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس، ذرا جلدی جلدی چلو، در مصطفیٰ پہ جلدی کرو. تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لے کے پہنچے در مصطفیٰ پہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی، جناب بلال نے یوں آنکھ ملائی تو سر جھکا لیا، وعدہ کیا تھا نا رونا نہیں. اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ، ابو بکر اللہ تجھے جزا دے،
جب رسول پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے، یوں ہاتھ باندھے جب رسول پاک کے سامنے، تو سب سے زیادہ آنسو ابو بکر صدیق کے اپنے نکل گئے۔ کہا یا رسول اللہ، میں امیر، میں غریب بے نوا، تو امیر حرم، تو کجا من کجا۔ کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ، یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا، بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا، میں چاہتا تھا۔ ابو بکر پھر روئے، کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں؟ آقا میں بھی آپ کا، یہ بھی آپ کے۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا۔ اب حضرت بلال دوڑے جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے محبوب کی زبان سے فرمایا بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، تجھے میرا اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا، تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں۔ اب سیدنا بلال تڑپے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روئے۔ حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو، حضور نے گھر پیغام بھیجا، فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو، بلال آیا ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں؟ کہتے ہیں حضور مبارک ہو، اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی ہے۔ وفاشار بیوی اندر سے۔ اب حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب کی شہزادی، چھوٹی سی عمر ہے، ایک برتن کے اندر کھجورے لے کے آئیں۔ اب لا کے جب کھجورے رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کھجورے اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں۔ حضور نے فرمایا نہ ابو بکر، بلال پہلے دن آیا ہے، پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا، میری باری ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی، مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں رسول پاک سخت کھجوریں سائڈ پہ کرتے، اندر سے نرم کھجور نکالتے، اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے، فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے، اس کے اندر سے وہ گٹلیاں اتار کے حضور ایک سائڈ پہ کرتے، وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی، آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں، آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، سارا کرم، ساری عطا، سارا فضل، ساری عنایتیں میری جھولی میں گھر گئی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا، حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا، دودھ پلایا، فرماتے بڑا پیار کر کے نا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں، میں تو جفا کا شادی ہوں، محنت کرنے والا، ڈیوٹی کیا ہوگی؟ رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے، آج کے بعد میرا نہیں، یہ تیرا گھر ہے۔ فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا، کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا، پھر تو لایا کرے گا، تو ہی لگایا کرے گا۔ فرمایا میرا پرسنل سیکرٹری بن کے رہے گا، تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا۔